ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی ایک جنگ کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کرے جن کے چہرے چوڑے اور چپٹے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ناک چپٹی ہوگی اور ان کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ اس وقت مسلمان صرف عربیہ تک محدود تھے اور دنیا کی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی ریاست کی قیادت خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ آئی۔ صرف 30 سال کے اندر مسلمان عرب سے باہر نکلے اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں بازنطینی اور فارسی سلطنتوں کو شکست دی۔ حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں یروشلم فتح ہوا۔ یہ فتح بغیر خون خرابے کی ہوئی اور شہر کو امن اور تحفظ دیا گیا۔ اگلے 450 سال تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس دور کے اختتام تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور فوجی قوت بن چکے تھے۔ لیکن تاریخ صرف عروج کا نام نہیں ہوتی۔ مسلمان طاقت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ چکے تھے اور حضرت عمر بن خطاب کے بعد 518 سال تک عروج پر رہے۔ پھر 1162 عیسوی کے وقت دنیا کے دوسرے کنارے پر ایک بالکل مختلف کہانی جنم لے رہی تھی۔ عرب بغداد اور یروشلم سے بہت دور وسطی ایشیا کے سرد اور بنجر علاقوں میں منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام تیموجن تھا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہی بچہ ایک دن اس قوم کی قیادت کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا حصہ بننے والی تھی جو صدیوں پہلے فرمائی گئی تھی۔ تیموجن کے والد ایک چھوٹے قبیلے کے سردار تھے، لیکن بچپن ہی میں انہیں زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد تیموجن اور اس کا خاندان غربت، بھوک اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ تیموجن کچھ عرصے کے لیے غلامی تک میں چلا گیا۔ یہی مشکل اور سخت زندگی ہی تیموجن کی شخصیت کو ڈھالتی رہی۔ جہاں مسلمان سلطنت شہر علم اور قانون پر قائم تھے، وہاں تیموجن کی دنیا جنگلوں، بھوک اور تلوار پر مبنی تھی۔ کچھ سالوں بعد تیموجن نے دوبارہ اٹھ کر اپنا قبیلہ متحد کیا۔ دھیرے دھیرے پوری منگولیا اس کے قبضے میں آتی چلی گئی۔ جب اس کی طاقت اپنے عروج پر پہنچی تو منگول سرداروں نے اسے ایک لقب دیا، چنگیز خان، یعنی سب سے بڑا حکمران۔ یہ مقام تاریخ وہ موڑ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور تیموجن کی کہانی آپس میں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت منگولیا ایک بہت کمزور اور غریب علاقہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کا پڑوسی ملک چائنا چنگیز خان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن چند ہی سالوں میں چنگیز خان نے بیجنگ فتح کر لیا اور دنیا نے پہلی بار اس کی اصل طاقت اور شدت دیکھی۔ اس کی دہشت اور ظلم کی کہانیاں مشہور ہو گئیں، سر کاٹ کر مینار بنانا، شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دینا۔ لیکن یہ ظلم صرف دہشت پھیلانے کے لیے نہیں تھا، یہ اس کی فوجی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو سخت نظام کے تحت منظم کیا۔ فوج کو 10، 100، 1000 اور 10,000 کے گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ قانون یہ تھا، اگر 10 کے گروپ میں سے ایک سپاہی جنگ سے بھاگ جائے تو باقی 9 کو قتل کر دیا جاتا۔ اس قانون نے فوج میں خوف پیدا کر دیا اور کوئی سپاہی بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے انصاف کا بھی سخت نظام بنایا۔ اگر کوئی شخص گھوڑا چوری کرتا اور پکڑا جاتا تو اسے ایک کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوتے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو صرف وہ نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی خوف اور سختی کی وجہ سے منگول سلطنت بجلی کی رفتار سے پھیلتی چلی گئی۔ آخر کار منگول فوج کا سامنا خوارزم شاہ کی مسلم سلطنت سے ہوا۔ آج کے افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان کے علاقے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ ابتدا میں چنگیز خان مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خوارزم کے بادشاہ کے پاس دوستی کا پیغام بھیجا، لیکن خوارزم شاہ نے اس کے وفد کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنا سفیر بھیجا جسے خوارزم شاہ نے قتل کر دیا۔
सफ़ीर का कत्ल दुनिया के हर कानून और इस्लाम दोनों में इंतहाई बड़ा जुर्म होता है। जब चंगेज़ खान को ये खबर मिली तो ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि उसकी इज्जत का मामला बन गया। चंगेज़ खान ने 1 लाख फौज के साथ ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया। आइंदा कई दिहाइयों तक मुसलमान और मंगोल एक खूनरेज़ जंग में उलझे रहे। ख्वारिज़्म की सल्तनत तबाह कर दी गई। हर शहर के बाद पूरी आबादी कत्ल कर दी जाती। हमले से पहले ख्वारिज़्म की आबादी तकरीबन 20 लाख थी। हमले के बाद सिर्फ 2 लाख बचे, यानी 18 लाख मुसलमान कत्ल कर दिए गए। एक मौके पर चंगेज़ खान ने मुसलमानों को मस्जिद में जमा किया और मिंबर पर खड़े होकर कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब बनकर भेजा गया हूं। मंगोल सल्तनत बढ़ती चली गई, रूस तक फतह हो गई, मगर कुछ अरसे बाद चंगेज़ खान का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके बेटों और पोतों ने सल्तनत को संभाला। आखिरकार चंगेज़ खान का पोता हलाको खान एक अजीम फौज लेकर बगदाद की तरफ निकला, जो अब्बासी खिलाफत का मरकज और दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। उस वक्त मुसलमान फिरकों में बटे हुए थे। बहस और इख्तलाफ जंग से ज्यादा अहम हो चुके थे। सन 1258 में बगदाद फतह हो गया, खलीफा को कत्ल कर दिया गया और 500 साल पुरानी अब्बासी खिलाफत हमेशा के लिए खत्म हो गई। खून इतना बहा कि दुजला का पानी लाल हो गया, और जब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की लाखों किताबें जलाकर दरिया में फेंक दी गईं, तो पानी का रंग काला हो गया। अब इस्लाम के मुकद्दस मकामात भी खतरे में थे। अगर मंगोल ममलूक सल्तनत को भी शिकस्त दे देते तो मक्का और मदीना उनके कब्जे में चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिस्र के ममलूक सुल्तान और उनके जनरल बायब्रास ने मंगोलों का मुकाबला करने का फैसला किया, जबकि लोग और उलमा कह रहे थे कि ये याजूज माजूज हैं और उन्हें हराना नामुमकिन है। फ़लस्तीन के मकाम ऐन जालूत पर मंगोल और मुस्लिम फौजों का आमना सामना हुआ। हजारों साल पहले इसी ज़मीन पर हज़रत दाऊद ने जालूत को शिकस्त दी थी, और अब तारीख ने खुद को दोहरा दिया। कमज़ोर मुसलमानों ने पहली मर्तबा मंगोल सल्तनत को शिकस्त दी और उनकी तरक्की हमेशा के लिए रोक दी। इसके बाद धीरे धीरे मंगोल इलाकों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। वही लोग जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे, इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान बन गए। उनके नाम बदलने लगे, ओगुडाई से मोहम्मद, हलागू से तैमूर और फिर बाबर तक। तारीख का अजीब मोड़ ये था कि मंगोल जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, आखिरकार इस्लाम के सबसे बड़े हिमायती बन गए। सब्सक्राइब